أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. اب آدمی یہ دیکھ لے اپنے کھانے کو کلا لما یقض ما امرہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تھا اس کو پورا کرنے کا اس نے اس کو پورا نہیں کیا. اب انسان دیکھ لے اپنے کھانے کی طرف کہ ہم نے اوپر سے گرتا ہوا پانی ڈالا، پھر زمین کو پھاڑ کر چیرا، پھر اس میں سے اناج اگایا اور انگور اور ترکاریاں، سبزی اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغ اور میوہ نکالا اور گھاس نکالی تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے. پھر جب وہ کان پھوڑنے والی یعنی قیامت آ جائے گی، اس دن مرد اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا اور اپنی ساتھ والی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. ہر مرد کو ان میں سے ایک دن ایک ہی فکر لگا ہوا ہے جو اس کے لیے کافی ہے. یعنی ہر انسان پریشان ہوگا، اس کو اپنی جان بچانے کی فکر ہوگی. کتنے ہی چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے خوشیاں کرتے ہوں گے، اور کتنے منہ اس دن ان پر دھول جمی ہوگی، گرد پڑی ہوگی. ترہقها قترہ اور ان پر ان کی ذلت چڑھی آتی ہوگی. یہ لوگ وہی ہیں جنہوں نے اللہ کا اور آخرت کا انکار کیا اور ڈھیٹ بن کر زندگی گزاری.
سورہ عبس کی چند آیات ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ایک نابینا صحابی تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے تشریف لائے۔ ان کا نام تھا عبداللہ ابن ام مکتوم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے بڑے بڑے جو سردار ہیں ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے، ان کو توحید سکھا رہے تھے۔ ان میں سے مشہور نام تھے ابو جہل تھا، عتبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف، ابی بن خلف، امیہ بن خلف، شیبہ، یہ سب مکہ کے سردار تھے۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید بتا رہے تھے، توحید سکھا رہے تھے۔ اسی دوران میں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ چونکہ وہ نابینا تھے تو معاملے کی نزاکت کو سمجھ نہ پائے اور سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمائی اور آئندہ ایسا نہ کرنے کے لیے ان سے کہا، اور کہا آپ، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فخر کا ذکر فرمایا کہ آپ جن لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ ایمان لے آئیں گے تو بہت فائدہ ہوگا، وہ ایمان نہیں لائیں گے، لائیں گے یا نہیں لائیں گے اس بات کی گارنٹی تو ہے نہیں۔ اور ایک شخص جو ایمان لا چکا ہے وہ شریعت اسلامیہ پر چلنا چاہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ماننا چاہتا ہے، تو اس کی زیادہ اہمیت ہے بجائے ان لوگوں کے جو ابھی ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ایمان لائیں گے بھی یا نہیں لائیں گے اس کی کوئی گارنٹی بھی نہیں۔ اس پر عبس وتولی یہ پوری سورت سورہ عبس نازل ہوئی، جس میں فرمایا عبس وتولی، تیوری چڑھائی اور منہ موڑا، اس وجہ سے کہ اس کے پاس ایک اندھا آیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی یہ آتے تھے تو کہتے تھے مرحبا بالقوم الذی عاتبنی فیہ ربی، کہ خوش آمدید ہو ایسے شخص کے لیے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ناراض ہوا، اللہ تعالیٰ مجھ پر ناراض ہوا۔ تو اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نامور صحابی ہیں، اور اسلام کی ترقی میں ان کا نمایاں کام ہے، نمایاں کارکردگی ہے، نمایاں خدمت ہے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلا لما یقض ما امر، اور اس سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ انسان کی پیدائش ہوتی ہے، اس کے مرحلے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر وہ ماں کے پیٹ میں ایک متعینہ مدت تک رہتا ہے، پھر ماں کے پیٹ میں 4 چیزیں فرشتے اس کے لیے لکھتے ہیں۔ ایک کہ وہ کیسے کیسے عمل کرے گا، دوسری بات فرشتے یہ لکھتے ہیں کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، تیسری بات یہ لکھتے ہیں کہ اس کو کتنی روزی ملے گی، اور چوتھی بات یہ لکھتے ہیں کہ وہ انجام کے اعتبار سے نیک ہوگا یا بد ہوگا، وہ نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ عزت اور احترام کے ساتھ قبر میں داخلے کا مرحلہ پیش آیا اس کے لیے کہ تخلیق انسانی کی جو شروعات ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، اور اس کے بعد انسان کی جو انتہا ہے یعنی موت ہے اور قبر ہے اس کو بیان فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ انسان کی موت
حقیقت میں کوئی مصیبت نہیں ہے بلکہ نعمت ہے۔ انسان کی موت کوئی مصیبت نہیں ہے بلکہ یہ نعمت ہی ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحفۃ الموت تحفۃ المؤمن الموت، تحفۃ المؤمن الموت۔ مومن کا تحفہ موت ہے، اور اس میں بھی دنیا کے اعتبار سے بڑی حکمتیں ہیں۔ پھر اقبرہ کے معنی ہے اس کو قبر میں داخل کیا۔ یہ بھی ایک انعام ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عام جانوروں کی طرح نہیں رکھا کہ مر گیا تو اس کو بس وہیں چھوڑ دو زمین میں سڑتا پھولتا ہوا، بلکہ اس کا اکرام کیا گیا کہ اس کو نہلا کر نئے اور پاک صاف کپڑوں میں ملبوس کر کے عزت اور احترام کے ساتھ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کلا لما یقضی ما امرہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو تنبیہ فرمائی، ان ساری باتوں پر انسان کو غور کرنا چاہیے تھا، غور کرنے کے بعد اللہ پر ایمان لانا چاہیے تھا، پھر اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو ماننا چاہیے تھا، مگر انسان بد نصیب نے ایسا نہیں کیا۔ آگے پھر ان نعمتوں کا تذکرہ ہے، ذکر ہے، جو انسان کی پیدائش کی شروعات میں یا پھر آخر کے درمیانی زمانے میں انسان پر ہوتا ہے کہ انسان کا رزق کس طرح پیدا کیا جاتا ہے، کہ آسمان سے پانی برستا ہے، بیج اور دانہ جو زمین میں مدفون ہے، یہ بارش اس میں ایک اگانے کی زندگی پیدا کرتی ہے، حیات نباتی پیدا کرتی ہے۔ بیج اور دانہ جو زمین میں مدفون ہے، یہ بارش اس میں ایک زندگی پیدا کرتی ہے جس کے ذریعے ایک نحیف اور کمزور قسم کی کوپل زمین کو پھاڑ کے اوپر نکلتی ہے۔ پھر اس سے قسم قسم کے غلے نکلتے ہیں، میوے نکلتے ہیں، اور باغات، بڑے بڑے باغات آم کے، انگور کے، کیلوں کے، کھجور کے وجود میں آتے ہیں۔ اب ان سب نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد، ان سب نعمتوں کا تذکرہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تذکرہ کرنے کے بعد پھر انسان کو دوبارہ بلکہ تبارہ آخرت کی طرف انسان کی توجہ مبذول کی ہے کہ فرمایا کہ ہم نے آسمان کے اوپر سے گرتا ہوا پانی بہایا، پانی برسایا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ کر چیرا، پھر اس میں سے اناج اگایا، انگور ہے، سبزیاں ہیں، ترکاری ہے، زیتون ہے، کھجور ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں عام طور پر روزانہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ترکاری سبزی ہیں، ہری سبزیاں ہیں، ہر قسم کی ہری سبزیاں ہیں، یہ سب ہم لوگ یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قیمتی نعمت ہے۔ اور گھنے باغ، اگر بارش نہ ہو تو گھنے باغ نہیں ہو سکتے۔ بارش ہی کا سسٹم ہے کہ بڑے بڑے گھنے باغ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد میوہ ہے اور گھاس ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے اور تمہارے جانوروں کو بھی فائدہ ہے، کہ اوپر کی جو چیزیں ہیں وہ تو انسانوں کے لیے ہیں، لیکن گھاس پھوس جو ہے وہ خاص طور پہ جانوروں کے لیے ہے۔ بلکہ یہ کہیں کہ یہ پھل اور میوے جو جنگلوں میں ہوتے ہیں، اس سے بھی جانوروں کو فائدہ ہوتا ہے، اس سے بھی جانوروں کو فائدہ ہوتا ہے، اسی سے وہ اپنی وہ شکم سیر ہوتے ہیں، وہ اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدنیا خلقت لکم
وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ کہ دنیا اور دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب تمہارے لیے بنائی گئی ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے اس کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہیں، اور اسی کے مقدر سے جو غیروں کو بھی ملتا ہے کہ اس میں مسلمان بھی کھاتے ہیں، غیر بھی کھاتے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ایمان والوں کے لیے۔ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو، یعنی یہ وقتی اور عارضی زندگی میں اپنے اچھے اعمال کر کے جاؤ اللہ تعالیٰ کے پاس، پھر وہ تمہیں اللہ تعالیٰ وہ تمہیں اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنتیں، بے شمار نعمتیں، بادشاہت، حور و غلمان کے تم مالک ہو جاؤ، بڑے بڑے محلات کے تم مالک ہو جاؤ۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے اور دنیا میں برتنے کی ساری چیزیں بھی دی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ پھر جب کان پھوڑنے والی یعنی قیامت آ جائے، صاخہ ایسے شور اور سخت آواز کو کہتے ہیں جس سے انسان کے کان بہرے ہو جائیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ صاخہ ایسے شور اور سخت آواز کو کہتے ہیں جس سے انسان کے کان بہرے ہو جائیں۔ مراد اس سے قیامت کا شور ہے، یعنی سور کا پھوٹنا ہے، جس کو حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے۔ اس کے لیے وقت بھی متعین ہے، وہ تیار بھی کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب حکم دیں گے تو وہ سور کو پھونک دیں گے۔ جب پہلی سور میں سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے، پھر جب دوسری بار سور پھونکی جائے گی تو سارے کے سارے لوگ پھر سے زندہ ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ کی طرف دوڑتے ہوئے چلے جا رہے ہوں گے اپنے حساب کے مقام پر، جہاں پر حساب ہونا ہے۔ جب وہ کان بہرے کرنے والی چیز یعنی قیامت آ جائے گی، اس دن پھر کیا ہوگا؟ انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں سے بھاگے گا اور اپنی بیوی سے بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ کیونکہ ہر انسان کو پڑی ہوگی اپنی جان کو وہ بچانا چاہ رہا ہوگا اور ڈر رہا ہوگا کہیں نہ کوئی ہمارا اپنا مل جائے تو وہ ہم سے کچھ نیکیاں مانگ لیں گے اور ہم اس کو نہ دے پائیں۔ تو فرمایا کہ انسان بھائی جو ہے، انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، پھر اس کے بعد اپنی ماں سے بھاگے گا، پھر اپنے باپ سے بھاگے گا، پھر اپنی بیویوں سے اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری نعمتیں ہیں جس کی وجہ سے انسان بڑے سے بڑے خطرات کو مول لے لیتا ہے۔ بھائی ہو، ماں ہو، باپ ہو، بیوی ہو، بیٹا ہو، انہی چیزوں کی وجہ سے انسان محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اور انہی لوگوں کے لیے انسان دنیا میں کسی سے نقصان اس کو پہنچتا ہے یا کسی کو پھر وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی محبت انسان کے دل میں فطری طور پر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کے نام اس لیے ذکر فرمایا، ان لوگوں کو اس لیے بیان فرمایا کہ یہ لوگ کی محبت ان کے دل میں ہوتی ہے، تو قیامت کے دن یہ لوگ آپ بھاگتے پھریں گے، سامنے نہیں آئیں گے۔ اور کیوں؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ کہ ہر انسان کو اس دن ایک فکر لگا ہوا ہے جو اس کے لیے کافی ہے، یعنی وہ اپنی فکر میں اتنا مبتلا ہے کہ وہ دوسروں کی کیا کر پڑے گا۔ مثال کے طور پہ انسان اگر ایگزام ہال میں بیٹھا ہو تو اگر اس کے پاس ایک ایکسٹرا پین بھی ہے تو بھی وہ پین کسی کو دینا نہیں چاہتے کہ کہیں نہ وہ پین پھر ہماری ضرورت پڑ جائے۔ اور اگر واقعی پین فالتو ہے بھی، زیادہ ہے بھی، لیکن خود اس کو پیپر کرنا ہے اور اس کے بعد ٹائم نہیں ہے، ایک لمیٹڈ ٹائم ہے، اس میں اس کو سارے کوشچنس کرنے ہیں، اتنی دیر کے لیے بھی وہ کسی کی بات سننا گوارا نہیں کرتا۔ تو ہر انسان اس وقت امتحان گاہ میں ہے،
پھر وہ کسی کی نہیں سنے گا، بس وہ چاہے گا کہ ہم بچ جائیں اس طریقے سے، ہمارا بھائی بچے یا نہ بچے ہم کو اس سے مطلب ہے۔ وہ جو ہوئی تو یہ ہو گئے ان لوگوں کے حال۔ اب ایک اور فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ، کتنے ہی چہرے اس دن ہوں گے جو روشن ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، خوشیاں کرتے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور وہ مطمئن ہوں گے کہ اب میرا معاملہ ہو چکا، اب میں پاس ہو چکا ہوں، اب میں جنت میں انشاءاللہ چلا جاؤں گا۔ تو ظاہر سی بات ہے خوشی میں ہنسنا، مسکرانا، خوش ہو کر باتیں کرنا، یہ فطری بات ہے۔ ہر شخص اپنے اپنے فکر میں اور نفسی کے عالم میں ہوگا۔ دنیا میں جو رشتے ناتے ایسے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے پر اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں، اس دنیا میں ہر شخص اپنی ایسی فکر میں مبتلا ہوگا، کوئی کسی کی خبر نہ کر سکے، بلکہ سامنے سے دیکھے گا تو بھی بھاگ جائے گا، گریز کرے گا۔ انسان اپنے بھائی سے، ماں باپ سے، بیوی سے اور بچوں سے منہ چھپا کر پھرے گا۔ دنیا میں مدد آپس میں انہی لوگوں میں ہوتی ہے۔ اس میں ادنا سے اعلیٰ تعلق کی طرف ترتیب سے بیان فرمایا ہے کہ کس کی محبت کس کے دل میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پہلے سے یہ ساری بات اس لیے بیان فرما دی ہیں تاکہ ہم نیک کام کرنے میں جلدی کریں، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں جن چیزوں کا سوال ہونا ہے ان سب چیزوں کی پہلے سے ہی ہم تیاری کر لیں۔ مثال کے طور پہ قرآن ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اس کے معانی پر غور و فکر کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اور اگر قرآن کو تجوید سے پڑھنا نہیں آتا ہے تو اس کے لیے پڑھنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ جانکار ہیں ان سے پوچھیں، پڑھیں، کیونکہ زندگی جو ہے ایک بار ملی ہے، دوبارہ نہیں ملنے والی۔ روز قیامت میں جب سب لوگ جنتی جو ہے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو ایک صحابی فرماتے ہیں، ایک تابعی فرماتے ہیں کہ اگر جنتیوں سے یہ کہا جائے کہ آپ کو جنت میں اتنے ہی دن رہنا ہے جتنی کنکریاں دنیا میں تھیں، تو بھی جنت والے غمگین ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی ایک نہ ایک دن تو وہ کنکری کی تو ایک تعداد متعین ہے نا، یا تو 1,00,000 ہوگی یا 2,00,000 ہوگی یا 1 کروڑ ہوگی، اس کے بعد تو ہم جنت سے نکلنا ہی ہے، وہ غمگین ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر جہنم والوں سے یہ کہا جائے کہ دنیا میں جتنی بھی کنکریاں ہیں اس کے برابر آپ کو جہنم میں رہنا ہے، تو جہنم والے خوش ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی دنیا میں جو کنکریاں ہیں وہ لمیٹڈ ہیں، محدود ہیں، اس کے برابر ہمیں وہاں رہنا ہے جہنم میں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہاں کے بارے میں کوئی لمٹ نہیں ہے، ان لمیٹڈ زمانے تک وہاں پہ رہنا ہے، غیر محدود زمانے تک وہاں